السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، اس وقت جو ہے بجٹ کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے اور ہم اپنے اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ دیر از نو فائنل نیوز. اور یہ آخری وقت تک جو ہے نا، یہ راز ہی رہتا ہے. لیکن ہم اس سے ریلیٹڈ خبریں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کر رہے ہیں. یہ ای او بی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے لاکھوں مزدور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کو کم از کم اجرت کے گزٹڈ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کو ہر ممکن طور پر یقین بنائیں اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ گزٹ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد نہ کرنے والے بھٹا اس سمیت کامرس انڈسٹری کے سرمایہ کاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. یہ مطالبات ہیں. ظاہر ہے کہ ای او بی آئی کے پرائیویٹ میں بہت سے لوگ آتے ہیں جس میں بھٹا مزدور بھی شامل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ پی ٹی سی ایل کے حوالے سے خبر ہے کہ بالآخر 12/2 کی جو ہے نا وہ کارروائی جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک. اور پھر اسلام آباد میں اگرچہ تاریخ اڈجرن ہو گئی ہے، لیکن وہ تاریخ اڈجرن ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ کچھ پچھلی ریٹ پٹیشن کا جو ریکارڈ ہے وہ ضروری تھا، اس لیے ایڈجرمنٹ کی اپلانٹ کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی اور پھر وہ ایڈجرن ہو گئی. رحمان علی باجوہ صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پر، اور 10 جون کو ایک علامتی فنانس منسٹری کے سامنے احتجاج ہوگا. اور 12 جون کو بجٹ والے دن انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنا ہم سفر بنا لیا ہے اور پورے پاکستان سے قافلے جو ہیں وہ پہنچیں گے پرامن احتجاج کے لیے. ہم امید کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخر بجٹ والے دن ہی یہ سب کچھ راز کیوں رکھا جاتا ہے. روز میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. اگر پاکستانی عوام کے سامنے بجٹ کا جو مسودہ ہے وہ ایک دن پہلے پبلک کر دیا جائے تو اس میں کچھ ممانعت تو نہیں ہے، کیونکہ آخری وقت تک سسپنس برقرار رکھا جاتا ہے، امیدیں دلائی جاتی ہیں، آس ملتی ہے، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. اب کوئی کہہ رہا ہے 15% اضافہ، کوئی کہہ رہا ہے 10%، کوئی کہہ رہا ہے 25%. لیکن اضافہ جو بھی ہو، اسکیلوں میں مختلف اسکیل کے لوگوں میں فرق زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ مہنگائی کے تناسب سے ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ ایگزسٹنگ پے کتنی ہے، ایگزسٹنگ پینشن کتنی ہے، اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اور اگر اس بات کو مد نظر رکھیں گے تو پی آئی اے کے وہ مظلوم پینشنر جو 5-7 ہزار روپیہ لے رہے ہیں، یا ای او بی آئی کے پینشنرز، ان کو ضرور فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ پی آئی اے میں بھی جو نان گزٹڈ سٹاف ہے اس کی حد تک تو میری نالج میں ہے، بلکہ سب کی حد تک آپ سمجھ لیں کہ وہاں ٹکٹ کی تو سہولت ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ٹکٹ ملے گا. ارے بھائی، جس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا اس نے ٹکٹ کا اچار ڈالنا ہے. یہ بھی ایک جو پی اے اے کی مینجمنٹ ہے اس سے یہ ہم کہیں گے کہ یا تو یہ ٹکٹ کی بجائے آپ پیسے دے دیا کریں، یا اس ٹکٹ کو ٹرانسفریبل قرار دے دیں کہ جس کی جو انٹائٹلمنٹ ہو وہ اسے ٹکٹ ملے اور وہ کسی اور کو ٹرانسفر کر کے اس سے پیسے لے لے. اس قابل عمل تجویز پر غور کرنا پی آئی اے کی مینجمنٹ کا قرین انصاف ہوگا.
اور ناظرین بس آپ سے باتیں کرنی تھی. آخری بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک میسیج مجھے آیا ہے, بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, انشورنس نہیں ملی. اس میں ایمبیگوٹی پائی جا رہی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سا محکمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اب اپنا جو واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ تھمبنیل پہ دینا شروع کر دیا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں ہر صورت میں, کیونکہ کال سننا ممکن نہیں ہوگا, آپ ہمیں وائس میسیج بھیج دیں. ہم اپنی سہولت کے مطابق, کیونکہ ہمیں پروفیشنل ڈیوٹیز بھی ادا کرنی ہوتی ہیں, عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم فارغ وقت میں وہ دیکھ لیں گے اور پھر اس کا آپ کو جواب بھی دے دیں گے آپ کے مسئلے کا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے اور کا آپشن لیں. تھینکس فار واچنگ.